بھی کھڑے ہو جائیں گے، وہ کہیں گے کہ جی ہم تو اللہ کو اللہ تو یہ مانتے تھے، یہ تو یہ مانتے نہیں تھے. وہ کہتے ہیں اللہ کو تو ہم مانتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑھتے تھے. تو اب یہ بڑا ایک مشکل سوال ہے، اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے کہ ہمارے جو اسلام ہے یا دین ہے، ہمیں جو ہے وہ اللہ کا یہ شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے. یہ بائی چانس ہے، یہ بائی چوائس نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں حقوق العباد انسانیت کی خدمت کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے مسلمانوں کو، کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں وہ ماڈرن جتنے علوم ہیں ان سے وہ بالکل ان کو اس کا پتہ نہیں ہے کہ بھی فائنانس کیا چیز ہوتی ہے، سائنس کیا چیز ہے. وہ صرف قرآن اور حدیث اور وہ تو اس کے اوپر وہ فوکس کر رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن یہ علوم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. اور اس کے اندر مسلمان پہلے آگے تھے. اگر آپ دیکھیں نا 900 ہجری تک، 1000 ہجری تک مسلمان جو تھے، جتنے سائنٹسٹ ہیں سب عرب سائنٹسٹ ہیں، مسلمان ہیں سارے. حالانکہ الجبرا بھی مسلمان ایک سائنٹسٹ نے بنایا ہے، ریاضی جو ہے، اور یہی کمپیوٹر کی بیس ہے. تو مسلمان 1000 سال سے سوئے ہوئے ہیں، انہوں نے ریسرچ بھی چھوڑ دی ہے، اور مولوی بن گئے ہیں، داڑیاں رکھ لی ہیں، ٹوپیاں پہن لی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھا ہم جنت میں جائیں گے، حالانکہ جو ان کا کام تھا، دیکھیں ایمبیسڈر جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے تو اس کو ایک رسپانسبلٹی دی ہے. رسپانسبلٹی ساری امت کی ہے، یہ ساری امت قیامت تک جتنے انسان آنے ہیں، یہ جو ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، کہ اسلام پہ ہے یا نہیں ہے. اور ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دیں. اگر آپ دعوت نہیں دے سکتے ان کو، آپ کا علم کا لیول ہی وہ نہیں ہے، تو آپ وہ اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے. تو آپ کو چھتراول ہوگی اگر آپ نے یہ دیکھیں آپ کو ایمبیسڈر بنایا ہے، آپ کو ایک بہت بڑا عہدہ دیا گیا ہے کہ آپ اسلام کے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک ایمبیسڈر ہیں. ایک مسلمان کا اتنا بڑا لیول ہے. آپ نے کیا کیا؟ آپ دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، وہابی، اچھا یا صاحب کیا کچھ ایک بن منٹ. گئے ہیں آپ. اچھا تو چلو بات کرتے ہیں اس کے اوپر. یہ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ہم غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہے ہیں. اچھا یا سب کرتے ہیں بات اس کے اوپر بھی. یہ ہمارے صاحب ساتھ ہیں مفتی مبشر صاحب جو عالم ہیں، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں جو میں نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے. جی کرتے ہیں اس کے اوپر پوری بات کرتے ہیں. جی میں نے اس لیے آپ کو پورا موقع دیا کہ آپ بات کر لیں، پھر اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. باقی سب بھائیوں کو بھی سلام. تو میں بس 1-2 منٹ میں آپ کا جواب دے دوں، پھر مفتی صاحب بات کریں گے. دیکھیں یا صاحب ہر ایک کا اپنا رول ہے، وہ اس معاشرے کے اندر اپنا رول ادا کرتا ہے. جو ڈاکٹر ہے وہ اس کا اپنا ڈاکٹر کے اندر رول ہے. اسی طرح جو استاد ہے استاد کا رول ہے، جو سائنٹسٹ ان کا اپنا رول ہے. اسی طرح باقی شعبہ زندگی کے اندر جو کسان ہے اس کا اپنا رول ہے. اب میں کسان سے جا کے یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے دل کا علاج کریں، کیونکہ وہ اس کا اپنا شعبہ ہے. اسی طرح جو علماء کرام کا ان کا اپنا ایک شعبہ ہے، دین کا شعبہ ہے. ان کے اوپر ان کو دسترس ہے، اور ان کا کام ہے کہ وہ ہماری دینی لحاظ سے اصلاح کرے، قرآن و سنت صحیح طریقے پہ ہم تک پہنچائیں. یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو پھر ہم ان سے یہ توقع کریں کہ وہ ہمیں نیا جہاز بھی بنا کے دیں، یا ہمیں کسان جو ہل چلاتا ہے اس کے نئے طریقے دیں، یا نیا بیج ایجاد کر کے دیں، تو پھر یہ ہماری سوچ پھر غلط ہو جاتی ہے نا. یہ صاحب ہر ایک کا رول ہے. جب معاشرہ ہمیں وقتی طور پہ علماء کرام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیا باقی معاشرے کے اندر جو ٹیچر ہے، جو کسان ہے، جو دکاندار ہے، جو باقی شعبے کی زندگی، کیا وہ صحیح طرح کام کر رہے؟ کیا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری ادا کر رہے ہیں؟ تو ہمیں لگے گا کہ نہیں، بالکل پورا کا پورا معاشرہ انحطاط کا شکار ہے، برائی کا شکار ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، ہم ایک دوسرے کا حصہ کھا رہے ہیں. جو والد ہے وہ بیٹوں کے ساتھ زیادتی کر رہا، بیٹے والدین کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. تو اس میں تو علماء کرام کا کوئی رول نہیں ہے نا. تو وہ تو ایک معاشرے کا اوور آل ایک ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے
دنیا میں مسلمان انحطاط کا شکار ہے. تو اوور آل ہمیں تربیت کی ضرورت ہے. تو میں ختم کرتا ہوں کیونکہ مفتی صاحب تشریف فرمایا، میں زیادہ وقت نہیں لیتا. تو اب اوور ٹو یو مفتی صاحب، آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. اچھا ثقلین بھائی، بقایا تو ساری باتیں آپ نے کر دی ہیں جو میں کہنا چاہتا تھا. اچھا یحییٰ صاحب کہہ رہے تھے میری بات کے اوپر روشنی ڈالیں، تو کافی روشنی تو ڈال دی ہے ثقلین صاحب نے، لیکن میں صرف ایک چیز پہ بات کروں گا کہ کہہ رہے ہیں جی مسلمانوں کو چاہیے کہ شرک نہ کریں. یحییٰ صاحب صرف تھوڑا سا بتائیں گے آپ مائک اوپن کر کے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مسلمان شرک کر رہے ہیں اور کہاں کہاں شرک ہو رہا ہے، آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ اس کے اوپر بعد میں کلام کرتا ہوں. مفتی صاحب، یہ شرک کئی طرح سے ہو رہا ہے، آج کل ہو رہا ہے، بالکل ہو رہا ہے. دیکھیں شرک جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کی ذات. اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہے اس طرح. اب عقائد ہے، میں کسی کو دیکھیں کسی کو نہیں کہنا چاہیے، غلط نہیں کہنا چاہیے. بہرحال کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر سب کچھ جانتا ہے، اور اسی سے مدد مانگو. اگر آپ اللہ سے کے بغیر کسی سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ کے بغیر کسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ موجود ہے ہر جگہ پہ اور وہ ہماری مدد کے لیے، جس طرح یا علی یا حسین یا اس طرح کے الفاظ ہم بولتے ہیں کہ جی وہ آئیں گے ہماری مدد کریں گے، تو یہ چیزیں دیکھیں. اور پھر آپ سمجھیں کہ جی دنیا کی جو طاقتیں ہیں ان سے اب اگر آپ مانگیں، ان کو بڑا سمجھیں کہ امریکہ آئے گا ہماری مدد کرے گا، یورپین آئیں گے ہماری مدد کریں گے، ان کی ہم نے ڈیوٹی لگائی ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ کام کریں، اور ہم جو ہے نا وہ یہ پڑھیں گے قرآن اور سنت. تو یہ بھی شرک ہے. آپ ان کے اوپر ڈپینڈنٹ کسی پہ جب ہو جاتے ہیں، ہر چیز اللہ سے مانگیں. اللہ کہتا ہے اپنے پاؤں کا جو تسبہ ہے نا وہ بھی ٹوٹ جائے نا، وہ بھی مجھ سے مانگو. اللہ تعالیٰ بڑے غیرت مند ہیں. اگر آپ اللہ کے بغیر کسی سے جب مدد مانگتے ہیں نا، اللہ کو سب سے زیادہ غصہ آتا ہے اس چیز کے اوپر، اور یہی سب سے بڑا شرک ہے. اچھا یہ میں تھوڑا سا آپ مائک اوپن رکھیں، کوئی نہیں، دو تین سوالات کرنے ہیں تو پھر بعد میں مائک میوٹ کر لیجیے. داڑھی ابھی بھی آپ نے منڈوائی ہوئی ہے کہ رکھی ہوئی ہے؟ داڑھی میری ہے نا. اچھا داڑھی ہے. ابھی تصویر تو آپ کی داڑھی منڈے کی لگی ہوئی ہے. یہ پرانی تصویر ہے، میری داڑھی ہے. اچھا چلیں، جب داڑھی تھی، جب داڑھی منڈواتے تھے تو اس وقت شرک کرتے تھے کہ نہیں آپ؟ ابھی تو نہیں کرتے ہو. یہ تو سنت ہے نا سر. یہ اس کے اندر اس میں اگر کوئی داڑھی نہیں رکھ میرے رہا سوال تو کا جواب یہ نہیں ہے کہ یہ سنت ہے کہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں، میں چھوٹے چھوٹے دو تین سوالات کرنے. جب آپ داڑھی منڈاتے تھے تو نا، اب دیکھیں یہ پاجامہ گھٹنوں سے اوپر رکھنا ہے یا آپ نے داڑھی، میرے سوال کا یہ جواب ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں میں نے چھوٹے چھوٹے دو تین سوال کرنے ہیں، اس کا جواب دے دیں بس، پھر مائک میوٹ کریے گا. میں عرض کرتا ہوں اس میں شرک کہاں سے آ گیا، داڑھی رکھے یا نہ رکھے؟ وہ میں ابھی بتاتا ہوں. میں نے صرف ایسے پوچھا ہے آپ سے کہ اس ٹائم آپ شرک کرتے تھے کہ نہیں. میں تو شروع سے الحمدللہ 5 وقت نماز شروع سے نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو داڑھی منڈانے کے لیے آپ بلیڈ کس سے مانگتے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے کہ دکاندار سے؟ بالکل. دیکھیں جو بھی چیز آپ کو چاہیے اللہ سے مانگو. تو آپ اللہ تعالیٰ سے بلیڈ مانگا کرتے تھے اس طرح؟ اللہ تعالیٰ سے دیکھیں جو بھی آپ کے پاس، اگر وہ تو ہو، اگر کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے وہ جو ہے وہ تو پہلے آپ نے کوئی 2-4 ڈبیاں رکھی ہوں گی لا کے، نہیں تو وہ بھی جب وہ بنایا تو دیکھیں بلیڈ ہے یا سوئی سے لے کے جہاز تک، وہ سارے تو یورپین اور امریکن بنا رہے ہیں. آپ کا مائک سوال کوئی اور کر رہا ہوں، یا سب میں نے چھوٹے سوال کر کے آگے بات کرنی ہے. میں نے آپ ابھی دیکھ لیں کہ
آپ میں گھما صرف رہے یہ ہیں نا، پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہی آپ بلیڈ کا جب نہیں ہوتے تھے، ختم ہو جاتے تھے ڈبیاں آپ کی جو رکھی ہوئی تھیں، تو وہ آپ کہاں سے جا کے مانگتے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ جو بھی چیز ہے، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کو چاہیے آپ اللہ سے مطلب مانگیں. مسلح بچھا کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ بلیڈ کی 2 ڈبیاں بھیج دو، جو بھی چیز مجھے چاہیے میں اللہ سے ہی مانگتا ہوں. اللہ سے مانگتے تو آ جاتے تھے فوری طور پہ؟ بالکل ہر چیز مجھے مل جاتی ہے. کتنی دیر آپ دعا جب مانگتے تھے تو جو کتنی ہی دیر لگتی تھی؟ جو ہی میں جو بھی دعا مانگتا ہوں وہ اس کا ایک ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ وہ اسی ٹائم پہ مجھے دے دیتا ہے. روٹی ویسے اللہ بلیڈوں سے پہ مانگتا ابھی ہوں. رہتے ہیں، بقایا ساری چیزیں بیچ میں آ جائیں گی، تقریباً کتنی دیر بعد آپ کو بلیڈ کی ڈبی مل جایا کرتی تھی؟ یہ دیکھیں عجیب سی آپ کا سوال کر رہے ہیں، یہ آپ کا سوال ہی آپ کا غلط جب ہے نا. سوال عجیب ہوگا تو جواب بھی پھر عجیب سا ملے گا نا. نہیں سوال سوال ہی جب آپ کا عجیب غلط سا ہے. ہوگا نا، جواب بھی دیکھیں پھر عجیب سوال سے ہی ہوں گے. آپ بات یہ سوال ہے، ہی غلط کر اب رہے ہیں. مائک میوٹ کر لیا، اب مائک میوٹ کر لیا. سوال عجیب جب ہوگا نا تو جواب پھر عجیب سے ملیں گے. جیسا سوال ویسا جواب. پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی ایک مثال ہے نا، جیسا منہ ویسی چپیڑ، وہ ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب فرما رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1344، حضور فرماتے ہیں وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي. حضور قسم اٹھا کے کہہ رہے اللہ کی قسم، مجھے خوف نہیں ہے تمہارے اوپر، اپنی امت کے اوپر، کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. اللہ کے نبی کچھ اور کہیں، ایک امتی اٹھ کے جب ایک عجیب سی جب بات کرے گا نا کہ امت شرک کر رہی ہے، تو پھر آگے سے بھی اس کے جوابات عجیب سے ملیں گے جیسے ابھی آپ کو ملے ہیں. میں آپ سے یہ سوالات اس وجہ سے کر رہا تھا کہ ہر کام کے اندر ہم دنیا داروں کی ہی مدد مانگتی ہیں. وہ سوئی کی آپ نے بات کی، سوئی سے لے کر کے وہ جہاز تک کی مددیں ہم انسانوں سے ہی مانگتے ہیں. جب وہ مددیں شرک نہیں ہو سکتی تو یہ یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا گوس مدد، تو یہ مددیں کیسے شرک ہو گئی؟ اور واضح ترین حدیث میں نے سنائی ہے، بخاری کی حدیث ہے. حضور فرما رہے ہیں تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے. یا صاحب کہہ رہے ہیں اور دیگر لوگ کہہ رہے ہیں جو کہ حضور کے امتی ہونے کا دم بھرتے ہیں. آپ کے امتی ہونے کے اوپر کوئی شک اور شبہ نہیں، لیکن اس پہ ضرور شک اور شبہ ہے کہ آپ جس کے امتی ہیں اس کی بات نہیں مان رہے. انہوں نے کچھ اور فرمایا تھا، آپ کسی اور چیز کی تبلیغ کر رہے ہیں اور کسی اور چیز پہ عمل کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو بانی اسلام ہے، جو بانی شریعت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں سے مجھے خوف ہی نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. اور آپ نے ان چیزوں کو اب آگے مزید میں آپ سوال کرتا تو آپ نے وہ بات کو طول دینا تھا. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرک آپ لوگ کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے، یہ خود اپنے اندر تلاش کریے گا اس کا جواب. شرک کیا ہے؟ واٹ از دس؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے، کیا تعریف ہے؟ شرک کیا ہوتا ہے؟ ساری تفصیل بتائیے، آپ کو سمجھ میں میں نہیں عرض ہے. کرتا ہوں، آپ تھوڑا سا وقت دیں گے مجھے پتا ہے آپ نے طول دینی ہے نا، بات کو طول دینا ہے. بات پوچھوں گا آپ سے کچھ اور، آپ نے کچھ لے جانا ہے کسی اور طرف، اور آخر میں آپ نے فرمانا ہے کہ کیسا عجیب سا سوال ہے. شرک وہ نہیں ہے جو آپ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھایا ہوا ہے. شرک پہلے سمجھ لیں کہ اللہ پاک کی ایک ذات ہے اور ایک اللہ کی صفات ہیں، انہی کے اندر افعال بھی آتے ہیں. اللہ کی ذات کے اندر شرک. اب اللہ کی ذات جو ہے نا وہ غیر مجسم ہے. وہ فرماتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں، کوئی شے بھی. یہ جو تخلیقات ہیں یہ اشیاء ہیں.
اللہ کی جو مخلوقات ہیں ماں سوائے اللہ ساری اشیاء ہیں، اور کوئی شے بھی اس کی مثل نہیں ہے۔ کیا علی رضی اللہ عنہ کیا وہ بھی ایک شے ہے؟ کیا وہ اللہ کی مثل ہیں؟ جواب ملے گا نہیں، وہ ان کی مثل نہیں ہے۔ اللہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے۔ تو جواب تو یہاں پر ہی مل گیا نا، جب وہ خود اس نے کہہ دیا تھا کہ لیسا کا مثل ہی شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا جب اللہ نے یہ مطلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس کی مثل کوئی شے، اس کی مثل کے اندر اس کی ذات بھی آتی ہے، اس کے افعال بھی آتے ہیں، اس کی صفات بھی آتی ہیں۔ تو نہ ہی اس کی ذات میں کوئی اس کا مثل ہے، وہ خود فرماتا ہے، خود فرما رہا ہے، نہ ہی اس کے افعال میں اس کا کوئی مثل ہے، نہ ہی اس کی صفات میں اس کا کوئی مثل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یا صحابہ کرام ہے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، یا رسول اللہ مدد، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کالنا، اننی فی بحر ہم من مغرقن خذ یدی سہر لنا اشکالنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ۔ تو یہ ساری جو چیزیں جو ہے نا اللہ کی مثل نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، تو شرک نہ ہوا۔ شرک تب ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ مولا علی پاک اللہ ہے اور ان کے پاس طاقتیں ویسی ہی ہیں جیسی اللہ کی، اور وہ ان کی ذاتی ہیں، یہ بھی ساتھ ذاتی کی قید لگانی پڑے گی۔ جیسے مدد کرنا، دوسروں کی مدد کرنا، اللہ بھی مدد کرتا ہے، یہ بھی مدد کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہو جائے گا کہ یہ مدد کی جو صفت ہے یہ مولا علی کی ذاتی ہے یا ان کو وہ طاقت پیچھے سے کسی نے عطا کی ہے؟ جیسے ایک بلب ہوتا ہے، اس کا ایک بٹن لگا ہوتا ہے، تو بٹن ایسے دبا کے بلب جلتا ہے، ویسے نہیں جلتا، ٹھیک ہے نا؟ تو مولا علی کو جو طاقت ملی ہے وہ تو کسی اور نے دی ہے نا، کسی اور کی عطا کرتا ہے، وہ عطائی ہوگی، ذاتی تو نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کوئی بالفرض یہ کلیم کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ مولا علی جو مدد کرتے ہیں وہ ذاتی طور پہ کرتے ہیں، حقیقی طور پہ کرتے ہیں، شرک۔ ھذا شرک صریح، یہ بالکل واضح ترین ایک شرک ہوگا۔ اسی طریقے سے ذات کے اعتبار سے جب بات کی جائے تو اللہ پاک غیر مجسم ہے، تو مولا علی پاک مجسم ہے۔ اللہ پاک ازلی و ابدی اور باقی ہے، مولا علی پاک فانی ہے، چونکہ مخلوق ہے اور تمام مخلوقات فانی ہیں، ان کو ایک دن فنا ہے ہی ہے، تمام مخلوقات۔ تو جب یہ کلیم کر لیا جائے کہ مخلوقات فانی فانی ہیں، کیسے ہوگا سر؟ وہ تو ہم تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، فانی کیسے ہوگا ہم لوگ؟ نہیں آپ لوگ زندہ، یہ ایک الگ سوال ہے، سارے مسلمان جو ہیں یا سارے نان مسلم یہ جو ایک ہیں الگ سوال ہے، اس وہ پر بھی ہمیشہ روشنی ڈال دیں، ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اس پر بھی روشنی ڈال دیں، تو فانی تو نہ ہوئے نا۔ اس پر بھی روشنی ڈالتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ مائک میوٹ کریں گے تو میں روشنی ڈال دیتا ہوں۔ اب یہ ایک الگ سوال ہے، پہلا کلیئر ہو گیا کہ یہ امت شرک نہیں کر رہی،
अगर तो ये सवाल अभी तक बाकी है तो फिर अगले सवाल का जवाब देना वो फायदामंद नहीं होगा। पहले को क्लियर कर लें, अगले को बाद में करेंगे। तो यही साहब मैं आपसे पूछता हूं कि अब आपका मौकफ क्या है कि आया मुसलमान शिरक करते हैं कि नहीं? जी सर, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, आप माशाल्लाह आलम हैं और आलम जो है उनकी रिस्पेक्ट बड़ी ज़रूरी है। तो कोई ऐसा लफ्ज़ या ऐसी चीज़ मैं ना कह दूं कि आपकी शान है उसमें ना आ जाए, तो इस वजह से अल्लाह ताला नाराज़ ना हो जाए। तो मैं देखें इसमें बड़ा वो सोच समझ के ही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन जो आपने बात की ना कि वो बात सही है आपकी कि अल्लाह ताला किसी को, जिस तरह कादर जलानी है, पीर कादर जलानी है या कोई वली है या पैगंबर हैं, उनको जो ताकत मिलती है अल्लाह ही देता है। बात सही है आपकी। लेकिन जब आप मांगते हैं ना अल्लाह ताला से, दुआ मांगते हैं, तो आप डायरेक्ट मांगें, या अल्लाह, यानी कि अल्लाह मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे सेहत दे, मुझे दौलत दे, मुझे इज़्ज़त दे। क्योंकि अल्लाह ताला कहता है ये सारी चीज़ें, इज़्ज़त, दौलत, ज़िंदगी, मौत, ये सब मेरे हाथ में है। ये कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। हाँ, मौजज़ात होते हैं। ये आपने कहाँ पे पढ़ा है कि कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के? ये तो मेरे हाथ में है, कोई नहीं दे सकता सिवाय अल्लाह के। बिल्कुल, ये तो शुरू से ही मेरे जो थे उस्ताद, उन्होंने जो पढ़ाया है वो तो यही मुझे पढ़ाया। मैं ये नहीं मतलब कहता ये कि आपने जो ना कुरान या हदीस या कुछ खुद नहीं कोई मुताला किया, बस आपके मौलवी साहब ने आपको ये जिन उलमा से और उनसे मैंने जो सुना है, जहाँ तक मैंने सुना है, और आपने तहकीक कोई नहीं की, सुना के वो बात आपने एक जिंदगी का एक अकीदा बना लिया और वो ही आके यहाँ पे बयान कर, मतलब वो उसको मैंने सही नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुझे याद आ गई है, मुस्लिम शरीफ की मुकदमे में लिखी हुई है। अगर आप कहेंगे मैं वो हदीस भी अभी आपको, गालबन उसका नंबर 6789, हाँ ये नंबर है गालबन, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में 3-4 हदीसें, जिसका मफहूम यह है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतने काफी है कि हर सुनी सुनाई बात को आगे पेश कर दे। मतलब आपने बचपन में अपने उस्ताद मौलवी साहब से, मस्जिद के मौलवी साहब, किसी वाबी मौलवी साहब से सुनी और पूरी जिंदगी उसके ऊपर गुजार दी, कभी तहकीक नहीं आपने की कि मौलवी साहब जो हमारे उस्ताद वाबी साहब उस्ताद थे, उन्होंने जो एक बात हमें समझाई है वो मैं देख तो लूं क्या है कहाँ पे। और बीच में जो ये आप करते हैं ना, जो पॉइंट्स अटैक्स करते हैं ना, ये नहीं है तरीकाकार इस्लाम का। जो ना देखिए, ये इस्लाम ने हमें मुसलमान बनाया है। ये वहाबी, देवबंदी, बरेलवी, ये कहाँ से आए हैं? पहले तो इसका मुझे आप जवाब दे दें। ये 1400 साल में आए हैं ना? अभी तो एक शिर्क क्लियर हम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये एक तीसरा सवाल है, इसको भी पेंडिंग में डाल दें, वो बाद में कर लीजिएगा। अभी शिर्क को किसी किनारे पे लगाना है हमने। ये भी तो क्लियर सवाल ये था कि नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी वल्लाही मा खाफू अलैकुम अन तुशरिकू बादी। हजूर फरमाते हैं कि मुझे खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद शिरक करोगे। आप कह रहे हैं कि नहीं शिरक करते। इसका हल क्या है? नबी की हम बात माने कि यह्या साहब की बात माने? तो आपको गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि देखें, अगर मैं नहीं कह रहा, मैं हजूर की बात कर रहा हूँ। बुखारी की हदीस नंबर 1344 है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। इस पे मैं रिसर्च करूंगा। मतलब नहीं अभी कर ले, है आपके पास बुखारी? नहीं, मैं दिखा दूं आपको, मैं दिखा दूं, मेरे पास लाइब्रेरी में रखी है। उसका नंबर मुझे दे दें, मैं इस पे रिसर्च करूंगा। 1344 1344 1344 अच्छा, 1344। नीचे कोई बंदा लिख दो भाई, नीचे को टाइप कर दो। बुखारी की है या मुस्लिम की है? बुखारी की है या मुस्लिम की? बुखारी। वो ये नीचे किसी ने लिख दी है।
چلیں سر میں اس پہ دیکھیں آپ ایک مفتی کام صاحب کریے، اس میں نہیں، ایسے نہیں، آپ اپینڈنگ میں نہیں عالم ہیں، ڈالیں، میں آپ کی اپینڈنگ بڑی میں نہیں رسپیکٹ ڈالیں گے کرتا ہوں. ججا صاحب. ہاں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ کال سے اگر چلے جائیں، جا کر کے پیچھے جائیں، جا کے پہلے پڑھ لیں، مطالعہ کر کے پھر واپس آ جائیں، کال دوبارہ ڈال لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ہم ادھر ہی بیٹھے جاتے نہیں. پہلے ایک مسئلے کو کلیئر کر لیں، شرک کو. بقایا آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی کچھ کریں، مفتی صاحب کیونکہ وہ میری یہ ہو ایک جاتا ہے اگا التجا توڑ ہے، پیچھا چھوڑ. میری التجا ہے ان کو وہ روایت سنا دیں جس میں اللہ پاک سامنے موجود ہوگا روز حشر اور سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ساری امتیں مدد مانگنے کے لیے، اور پھر اس طرح انبیاء کے پاس ہوتی ہے بڑی آخر روایتیں السلام تو السلام. دیکھیں نا، روایتیں تو یہ پوری پٹاری کھلی ہوئی ہے میں نے، تو یہ یہاں پہ تقریباً وہ کوئی وہاں پہ 500 کے شرک قریب، نہیں ہے، تو یہاں پہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک 500 کی کے قریب موجودگی؟ دلائل میرے پاس ابھی کھلے ہوئے ہیں. جی جی بات تو ایک ہی ہوتی ہے نا، ایک حدیث پہ ان کو غور کر لینے دیں، کوئی مسئلہ نہیں. جی ایک چیز پہ، ایک نقطے پر، ایک مرکز پر ان کو رکھ کر کے ہم بات کریں گے. وہ دلائل تو پھر ہم بار لگا دیں گے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آنی، الجھ جائیں گے. ایک چیز کافی ہے. جی ٹھیک. کوئی اور دوست اتنی دیر بات کر لیں بھائی. السلام جی علیکم جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلطان جی جی جی، آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ شکر ہے. بس بات جو آپ نے کہی ہے، ہر ایک شخص کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ کسی بھی مدعے پہ فیصلہ دینے سے پہلے اس کا مطالعہ ہونا ضروری ہے، اور مطالعہ اس بیسس پہ ہونا چاہیے جو ہمارے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور جو ہماری باری تعالیٰ کا فرمان ہے. کیونکہ ہمارا ایمان کا جز ہے وطی اللہ وطی رسول، اللہ اور اپنے رسول کی بات مانو، ان کی اطاعت کرو. اس کے باہر کوئی بھی بات نہ منظور کی جاتی ہے نہ قابل منظور ہے. بس یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ تنقید کا جو پہلو ہے نا ہمارے اندر مجموعی طور پہ پایا جاتا ہے، وہ دینی طبقے کے اندر بھی، دنیاوی طبقے کے اندر بھی، دونوں کے ہاں یکس ہیں. دیندار دنیا دار کے اوپر تنقید کرتا ہے، دنیا دار دیندار کے اوپر تنقید کرتا ہے. یہ ویسے ہے، یہ سچی بات، اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اور یہ بھی ایک چیز ہے کہ ہر ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتا ہے، اپنے آپ کو نہیں دیکھتا. حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا کہ اپنے آپ کو ہی دیکھنا ہے، ہم کیا ہیں، کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، کیا کوئی غلطی تو نہیں کر رہے ہم. واللہ یقین جانیے، میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھے آپ کا نہیں پتا. آپ سارے اچھے ہیں، نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، سب کچھ ہے. میں اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں تو مجھے تو بڑے نقائص نظر آتے ہوئے، سراپائے نقائص. یقین من داڑھی رکھی ہے بس وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کتابیں رکھی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے. اندر کیا ہے، من نانم کے من دانم، وہ میں جانتا ہوں. تو ہر بندے کو میں سمجھتا ہوں یہ اپنے اوپر تو دیکھے نا یار، تم کیا کر رہے ہو. کفر کی مشین چلتی ہے تو سب کے اوپر ہی چلا دیتے ہو، گمراہی کی مشین چلاتے ہو تو سب کے اوپر ہی لگا دیتے ہو، بدعتی کی مشین چلاتے ہو تو سب کے اوپر ہی لگا دیتے ہو، اور گمراہی کی مشین چلاتے ہو تو سب کے اوپر ہی لگا دیتے ہو. بس ایک دنیا کے اندر اللہ کا مقرب تو ہی بچا ہے بھائی یار، ہے بقایا تو سارے، کوئی گمراہ ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی کافر ہے، کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ. ایک بہت بالکل دودھ کا دھلا ہوا، بالکل سدم سدھا اللہ کا ولی، نکتی سی ٹرن والا تو ہی ایک بچ گئے ہیں. بس بقایا سارے کے. ہمیں اپنے محاسبے کی اشد ضرورت ہے، ہر ایک کو، ہر ایک کو، چاہے وہ کوئی پارسا ہے
नेक है, मुत्तकी है और दुनिया के सामने बहुत बना हुआ है, जुब्बा दस्तार, और हजरत जी झूमते भी बहुत हैं, वजद तारी हो जाता है उनके ऊपर, उनको खास करके ज्यादा। ये जो सूफियत के लिबादे में जो कौम है ना हमारी, इनको ज्यादा मुहासबे और मुआकबे की जरूरत है। यकीनन ये दुनियादार अच्छे होते हैं, वो इस एतबार से कि उनको हर वक्त एक जो खौफ की तलवार है उनके सर के ऊपर होती है, मंडलाती रहती है। उनको पता होता है कि मैं दुनियादार हूं यार, मैं दाढ़ी मुंडाता हूं, मैं फिस्को फजूर का शिकार हूं, मैं नमाजें भी सही तरीके से नहीं पढ़ता, मैं हराम की कमाई कमा रहा हूं, मैं गलत कार्यां करता हूं। तो उनको एक खौफ की जो है ना, वो एक तलवार उसके मंडलाती रहती है। वो जो खौफ होता है ना वो उसको अल्लाह के करीब करता है, दिन ब दिन उसको अल्लाह के करीब करता जाता है। हमारे जो पारसाई का जो एक माहौल है ना, ये जुब्बा दस्तार और पीरी और मुरीदी का जो एक माहौल होता है, ये भी एक हिसार है। इसमें ज्यादा शैतान जो है ना वर्गलाता है, वो जो खौफ होता है उसको खत्म हो जाता है। दुनियादार के ऊपर खौफ की तलवार थी कि तू नमाजें नहीं पढ़ता, अब इसको वो तलवार खत्म हो गई है कि तू तो 5 टाइम का नमाजी है। उसको वो एक खौफ की तलवार थी कि तू हराम कमाता है, अब इसको वो खौफ की तलवार खत्म हो गई कि मैं तो हलाल कमाता हूं। उसको एक खौफ की तलवार थी कि यार तूने सुन्नत रसूल नहीं रखी, लेकिन इसने रखी हुई है, ये खौफ भी खत्म हो गया ना। मतलब ये कि खौफ की कोई अलामत वो छोड़ता नहीं है अपने ऊपर, तो शैतान ज्यादा आके बहकाता है, यहां पे आके हिट करता है वो। तो ये पारसाई के लिबादे में जो है उनको ज्यादा अपना मुहासबा की जरूरत है, और सब कोई मजमूई तौर पे दुनियादारों को भी करना चाहिए। अच्छा, याया साहब आ गए, उनकी तरफ वापस आते हैं। हदीस पाक देख लिया आपने याया साहब? आपका इंतजार कर रहे थे हम। देखिए, आपने हदीस तो आपने ठीक कोट की है। अच्छा, फिर क्या फैसला किया आपने? अब आपकी बात मानी जाए कि हजूर अलैहिस्सलाम की बात मानी? नहीं देहे वो, अब ये तो अब देहे मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं आलम नहीं हूं। तो मैं एक्सप्लेनेशन क्या चीज होती है? मतलब हदीस आपने देखी है कि नहीं? हजूर ने जब एक्सप्लेनेशन दे दी हुई है तो आपकी एक्सप्लेनेशन की तो कोई ये भी तो हो सकता है ना। बात सुने ना, वो ये जो वसल्लम जो खिताब कर रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, वो सहाबा कराम जो थे उनका ईमान तो बहुत आला ईमान था, वहाँ तो शिर्क की गुंजाइश ही नहीं थी। लेकिन उनके वसल्लम के जाने के बाद उनकी आपस में जंगें हुई, आपने देखा ना, उसमें जिक्र कर दिया। नहीं, शिरक नहीं, आपस में लड़ाइयाँ हुई। जो उन्होंने कहा था कि जी मुझे ये नहीं खतरा है कि आप लोग शिरक करेंगे, मुझे ये खतरा है कि आप लोग लड़ेंगे। आपने देखा कि सहाबा की आपस में, यानी हजरत अली का और हजरत आयशा की जो लड़ेंगे जंग हुई, लाकिन लेकिन अखाफू अलैकुम अन तनाफासू फीहा, कि तुसी बाद चू दाड़ियां मुंडाओगे, फिस्को फजूर करोगे, गुनाह करोगे। ये है नहीं, लड़ाई का जिक्र किया है ना। खौफ किथे लड़ाई है, किथे आ गई? तनाफासू का मतलब ये होता है कि लड़ाई करोगे नहीं। उस हदीस में फिसक कहते हैं कि इलानिया गुनाह करना, दाढ़ी मुंडाना इलानिया गुनाह है, और फजूर होता है छुप के गुनाह करना, जैसे ज़िनाकारी है वो छुप के बंदा करता है। तो बहरहाल इस तनाफासू के अंदर फिस्को फजूर दोनों ही शामिल है। तो ये गुनाह है, इससे मुराद ये लड़ाइयां भी ज़िमनी तौर पे आ जाती हैं, सिर्फ एक तो ही से मुराद नहीं है। लेकिन हम लोग जो है, हमारे अंदर तो और कमजोरियां आ चुकी हैं ना। अच्छा, बात देखे शिरक से चली तो आप बीमारियों पर आ गए हैं।
میں کہہ رہا ہوں شرک کو کسی کنارے پہ لگا لیں. نہیں اب حدیث بتا یہاں رہی ہے کہ شرک تم میرے بعد نہیں کرو گے، یا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں شرک کر رہے ہیں. اب کس کی بات مانی جائے؟ آج کل کے دور میں جتنا شرک ہو رہا، اب یہ جو قبروں پہ جاتے ہیں وہاں جا کے گل پہنچو کہ تہاڈی اوتھے ہی ہے. مینوں صرف ایک چیز سجدہ کا جواب کرتے دے ہیں دیو محترم کہ میں حضور میرے واسطے کی حکم، وہاں میرے مبشر واسطے وہاں کی حکم ہے. تو تسی کی حکم 11ویں فرماندے ہو کہ شریف میں کے 11ویں مبشر یا شریف صاحب کے دی گل مننے یا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی گل مننا؟ نہیں کنہاں دی میری من؟ بات کا جواب آپ اس کا جواب دینا میری بات کا کہ یہ جو ختم دینا پھر وہی گل 11ویں شریف کا 11ویں شریف کے ختم اس ماحول چ میں یا صاحب پھر یہ معذرت کر اللہ لینا کے وا. ذات سکلین کے بھائی بیٹھے علاوہ نے، وہی پھر اللہ کے علاوہ کرن گے نبیڑا کسی میں کو معذرت. دیکھیں کسی کے لیے آپ یہ جو ختم دیتے ہیں اور یہ اللہ کے لیے آپ دیں، صدقہ کریں، جو بھی یحییٰ کرنا صاحب ہے یحییٰ صاحب اللہ کے آپ لیے جو دیں. آپ مفتی صاحب کا سوال سنیے، اسی کے سلطان صاحب مطابق آپ ایک جواب منٹ رک جائے. وہ خود صاحب علم ہے سکلین، وہ کر لیں گے. جی جی تو یہ میں تو اب بہرحال آپ لوگوں کا جو بھی عقیدہ ہے میں اس کو غلط نہیں کہتا، میں اس کو برا نہیں کہتا، جو آپ اپنا رکھیں. اب میرے سوال کا جواب دے نہیں، بات ادھر ادھر سے کہ لیکن میں نہیں بات کر سکتا. جو میری سکلین بھائی ہی انڈرسٹینڈنگ کریں ہے، گے. میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں آپ کہ میں اب آپ یحییٰ صاحب کی بات مانوں یا حضور علیہ السلام کی مانوں؟ اس کا جواب آپ دے ہی نہیں رہے. آپ بات ادھر ادھر کی لے کے جا رہے ہیں. یہ ایسے نہیں. میں تو بیچ میں اٹک گیا نا، میں تو پھنس گیا، بچکار ہی پھنس گیا کہ اب یحییٰ صاحب کی بات مانوں تو اپنے نبی کو چھوڑنا پڑے گا، کافر ہونا پڑے گا. نبی کی بات مانوں تو یحییٰ صاحب کو چھوڑنا پڑے گا، ان کے اوپر لعنت ڈالنی پڑے گی. بچکار ہی پھنس گیا. بتائیں میں کیا کروں؟ بتائیے. کسی عالم اس کا مفتی سے جواب آپ آپ دے ہی رابطہ نہیں کر رہے. لینا. جی نہیں آپ کسی عالم کیونکہ یہ بڑا میں خود ایک عالم و مفتی ہوں اللہ کے حکم سے. نہیں آپ دیکھیں نا، ایک ڈاکٹر بیمار ہے تو ہاں اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تو وہ کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے نا. استغفر اللہ. یہ تو یہ آپ کو شرم دلانے کے لیے میں کر رہا ہوں. میرے تو شاگرد اللہ کے حکم سے مفتی بن گئے ہیں، اور نہیں بلکہ ان آپ کے کسی آگے سے اچھے شاگرد مفتی بن چکے ہیں. ہاں جی، یہ تو آپ کو شرم دلانے کے لیے یہ سب کر رہا ہوں. تو وہ نہیں آپ کو آ رہی. میں تو ایسے الفاظ سکلین آپ کے بھائی لیے کریے نہیں بول ذرا، رہا، میں نبیڑا تو کریے. یہ بڑی سب بات رسپیکٹ یہ کر رہا ہے. ہوں آپ کی. نہیں یہی سب ہاں بات دیکھیں نا، بنیادی چیزیں ہم بات کر رہے تھے توحید کے اوپر. تو مفتی صاحب نے جو ایکسپلین کیا کہ توحید ایکچولی کیا ہے اور شرک کیا ہے، یہ ڈیفائن کیا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سنائی کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، بلکہ وہ دنیا داری میں مبتلا ہو جائے گی، اس میں جتنے بھی برائیاں وہ اس کے اندر آ جائیں گی، لیکن شرک نہیں کرے گی. اب یہ حضور نے سرٹیفائڈ کر دیا کہ کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے وہ کیسے شرک کر سکتا ہے، اور شرک کو ڈیفائن بھی کر دیا. شرک تب ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شامل کر لیں، یعنی کسی میں آپ اللہ اور اللہ جیسی صفتیں مان لیں تو پھر شرک ہوتا ہے. اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں. یہ ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہیں مفتی صاحب، آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. یہ جو آپ چیزیں بیان کر رہے ہیں نا کہ ختم دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، یہ ایک الگ ایشو ہے کہ کیا اس کی قرآن و سنت میں کیا روشنی میں جو ہے وہ اجازت ہے یا نہیں، وہ الگ سے بحث ہے. لیکن بات ہم یہ کر رہے ہیں کیا یہ شرک ہے یا نہیں، یہ چیزیں طے کر رہے ہیں. تو یہ طے ہو گیا کہ جو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شرک نہیں کرے گی. جو اس پہ الزام لگائے گا تو الزام یحییٰ صاحب یہ تو شروعات ہی سے صحابہ اکرام کے اوپر بھی الزام لگائے گئے کہ وہ شرک کرتے ہیں. یہ جو خارجی تھے وہ کون لوگ تھے؟ یہی لوگ تھے جو انہوں نے نئی چیزیں نکالی، قرآن پاک سے اندر سے نئی تفسیر نکالی، ایک نئے مفہوم نکالے، اور پھر وہ صحابہ کرام کے اوپر فٹ کرتے تھے. تو ذرا اس پہ غور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ امت شرک نہیں کرے گی، تو کیا ہم غلطی نہیں کر رہے کہ جن کے اوپر ہم شرک کے فتوے لگا رہے ہیں؟ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. یہ تھوڑی سی مفتی صاحب آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو شرک نہ کہیں، کوئی اور چیز اس کا نام دے دیں لیکن شرک نہ کہیں. جی یحییٰ صاحب.
بہرحال جی یہ اب مفتی صاحب جو ہیں وہ عالم ہیں، میں عالم نہیں ہوں، میں اس میں فردر میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ میں اس کو زیادہ میں نہیں سمجھ سکا یا وہ سمجھا نہیں سکے، تو ایک عالم کے پاس، مفتی کے پاس اگر ہم دونوں چلے جائیں اور جا کے ان سے مسئلہ ڈسکس کر لیں تو اس میں حرج تو بات تو کوئی نہیں ہے۔ یا صاحب، یہ جو مفتی صاحب ماشاءاللہ بیٹھے ہیں یہ مفتی ہیں، اور یہ 20-25 سال سے ماشاءاللہ یہ درس و تدریس کا کام کر رہے ہیں، بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، خاص طور پہ جو یہ قادیانیت ہے ان کے اوپر بڑی دسترس ہے، اور ختم نبوت کا ایک چینل بھی چلا رہے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ تو ماشاءاللہ یہ اس لیے میں نے جب یہ آئے تو میں خاموش ہو گیا ہوں، کیونکہ ہم تو خود ان سے علم حاصل کرتے ہیں، ہم ان کے شاگردوں میں سے ہیں، تو ان صحیح ہے، سے نہیں وہ تو زیادہ بڑا کون سا دیکھیں میں نے تو ان کو انہوں نے جو ایکسپلینیشن دی ہے میں نے تو ان کو غلط نہیں کہا، میں نے کہا کہ کیونکہ حدیث کا حوالہ دے دیا تو وہاں بات ختم ہو جاتی ہے نا، ہاں سرنڈر کر دینا چاہیے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ فردر اگر یحییٰ صاحب میری بات سنیے، میں پیشے سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوں، اور شاہ جی اور میری اسپیشلائزیشن ہے مسلم پرسنل لا، مسلم جورسپروڈنس، لیکن میں شاگرد ہوں کس کا؟ شاہ جی کا۔ ان سے میں نے دین سیکھا ہے، اور شاہ اس سے جی کون سے ہیں؟ پہلے میری بات سنیے، اس سے بڑا سرٹیفکیٹ اور اس سے بڑی چیز آپ کو کیا مل سکتی ہے کہ ایک انسان ڈگری یافتہ ہے، جج ہے، اور وہ شاہ صاحب کا شاگرد ہے۔ نہیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری سمجھ میں جو ان کی ایکسپلینیشن ہے وہ نہیں آئی، تو میں کسی مفتی سے رابطہ کر کے اس کو کلیئر کر کے پھر ان سے بات کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے چلیں۔ دیکھیں یحییٰ صاحب، جب آپ کے سامنے دیکھیں ہمارے لیے جو حجت ہے نا یحییٰ صاحب، وہ قرآن اور حدیث ہے۔ یہ تو بات آپ مانتے ہیں نا کہ قرآن اور حدیث ہے؟ بالکل جی بالکل یحییٰ صاحب، ہاں تو جب قرآن پاک بھی مفتی صاحب نے پڑھا اور آپ کے سامنے بخاری شریف کی جو حدیث پیش فرما دی 1344 آپ نے پڑھ بھی لی، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کے کہے پہ ایمان لانا چاہیے۔ اب کسی اور مفتی کے پاس جا کے ہم کیا پوچھیں گے کہ اس سے الگ کوئی وہ ہمیں دین بتائے گا، قرآن اور حدیث سے الگ کوئی اس کی توجہات پیش کرے گا؟ تو یہ چیز ہے، پہلے ہمیں جاننا چاہیے۔ دیکھیں آپ یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے نا تو وہ ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، وہ اسپیشلسٹ اسے کہتا ہے جی آپ کو کینسر ہے، آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صحیح تشخیص کیا، لیکن میں اگر کسی اور اسپیشلسٹ سے اپنی تسلی کے لیے اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں تو اس میں آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ بالکل مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نہیں بالکل وہ اعتراض نہیں۔ آپ محترم جائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کسی اسپیشلسٹ کے پاس جائیے، جا کے اپنے مرض کی تشخیص یہ بھی اسپیشلسٹ ہیں، مفتی ہیں، میں ان کی بڑی رسپیکٹ کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ تو میں نے تشخیص کر لی ہے، آپ کسی اور کے پاس اپنا مرض لے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میں اگر کسی اور کے پاس اس سے پوچھنا چاہتا ہوں اس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض۔ بس یہی میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو 2 3 4 ڈاکٹروں کے پاس جانے والے ہوتے ہیں نا، مردے وہی جے، کیونکہ ایک ڈاکٹر تے اعتماد نہیں نہ ہوندا، وہ پہلے ایدے کو ٹیکا لوان گے، پھر ایدے کو اگلے کول جا کے ٹیکا لوان گے، ایک ہور کول جا کے تے او 3 4 ٹیکے رل کے زہر بن جاندا ہے، بات سنیں، وہ زہر بن کے مر جاندا ہے بندہ۔ مفتی صاحب اگر ہم نے جب ایک ڈاکٹر پر نہیں نہ رہیں گے تو وہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے۔ دیکھیں کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے نا تو آپ اس کی ریسرچ کرتے ہیں کہ یار خالص دیسی گھی کہاں سے ملے گا۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ آپ عمر کتنی ہے آپ کی؟ آپ جج کریں نا، میری تصویر آپ کے 50 ہوگی، کوئی راؤنڈ بورڈ 50 ہوگی۔ آپ سے تو سینئر ہوں میں۔ نہیں وہ میں سینئر کا جونیئر کا نہیں، آپ ویسے ہی سینئر ہے۔ میں آپ کو کتنی عمر ہوگی آپ؟ جب ہم نے دنیا کی بھی کچھ، میں نے سوال یہ کرنا تھا، آپ وہی نا آپ کے پکڑا ہی نہیں نہ دے رہے، کوئی جہاں سے جا کے بندہ آپ کو پکڑے۔ اچھا معذرت کے ساتھ میرے انداز تکلم سے آپ ضرور اختلاف کر سکتے ہیں، میں ایک ڈیبیٹر ہوں، مناظر ہوں، تو قادیانیوں کے ساتھ جرا ہوتی ہے اور اس طرح کے وہ
तकल्लुम अंदाज़े तकल्लुम हमारा होता। नहीं, अच्छा आपका बात ये है बहुत कि तो आपका अच्छा तुर्क बात है। सुनिए गदरा थोड़ा सा, नहीं, आपका मुझे भूल अंदाज जाए, जो है ना वो बड़ा भूल तुर्क जाए। है। आप अपना थोड़ा सा उसमें हाँ जरा जी वो वो तुर्श है मेरा, मैं उसकी माजरत कर चुका हूँ ना। नरमी पैदा करें। हाँ जी नहीं नहीं वो नहीं होती। अच्छा बात ये है कि 50 साल आपकी उम्र होगी तो अभी तक आपने मतलब किसी जगह पे जाके मुतमिन नहीं हुए आप। नहीं, मैं अभी तक मुतमिन हूँ, आप मैं तलाशों डबल। बस यार के अंदर हैं कि उधर जाएंगे उधर जाएंगे उधर जाएंगे, जा जाके दुकानें बदलेंगे, जाके जहां से मेरे मन का सौदा मुझे मिलेगा वो मैं लूंगा, ऐसे ही है घूम रहे हैं नहीं आप। नहीं नहीं, मतलब दीन मैं को आपने मुतमिन एक हूँ। मैं दुकानदारी चाह रहा हूँ समझा हुआ है कि एक मौलवी पे नहीं टिकना, उधर जाएंगे उधर जाएंगे उधर जाएंगे, मेरी मर्जी का सौदा जहां से मिलना है ना। हाँ जी वो तलाके दे के ना अपनी जनानियों को 3 तलाके हैं, पहले एक मौलवी को जान के सुन्नी को उन्हें क्या हो गई है, उन्हें क्या नहीं यार तू सही नहीं है, नाल दे दियोबंदी को जान के उन्हें क्या हो गई है, तुम्हें नहीं ठीक है। नहीं, आप अभी अगर नाल आप नाल हो दुकान सकता है खुली है भाभी दी, सर, वो तो आप टुर जाएंगे, उन्हें कहना नहीं नहीं एक को ही है कोई नहीं, इन्हें क्या है मौलवी ठीक है, इन्हें मेरी मर्जी की गल की है ना। सर बात यह आप कि हो आप सकता लोग है अपनी कि मर्जी के आप सौदे तलाश कर रहे हैं कि जहां से आपकी मर्जी का सौदा आपको मिलेगा ना उसको आप तस्लीम करते हैं बसूरत दीगर, बस ठीक है। नहीं मुफ्ती साहब, आप तो चले मुफ्ती बन गए हैं। मैं 7वीं 8वीं जनरेशन से, मैं माशाल्लाह हमारी गद्दी है, तो इल्म और उलमा जो हैं वो माशाल्लाह हमारी फैमिली में हैं सारे, ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे किसी से, क्योंकि मैं खुद आलम नहीं हूँ, लिहाजा मैं कोई किसी डिसीजन पे पहुंचने से पहले मैं अपनी तसल्ली करूँगा, फिर मैं इंशाल्लाह जो है ना वो कोई फ़ैसला करूँगा। तो 8th जनरेशन में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चली आ रही है ये सिलसिला कादरिया, हमारी जो है ना बाबा बख्श जमाल हमारे बुज़ुर्ग हैं। तो ऐसी बात नहीं है इस्लाम का। आप तो शायद अभी चंद ही कुछ पुश्तों पहले मुसलमान हुए हैं, तो हमारी 7-8 पुश्तों से पहले अल्हम्दुलिल्लाह चले आ रहे हैं। भाई क्या कर रहे हैं आप, अभी मुसलमान हुए हैं, सैयदजादे वो हैं कि हर एक के इस्लाम के अंदर शक हो सकता है कि वो हाँ 2-4 पुश्तों पीछे हुआ होगा, आपको पता ही कौन, एक एक रत्ती बराबर भी नहीं पता। सैयद तो हजूर से चले हैं, हाँ, सही है। ये तो तो ये अबाई तौर पे जो है ना मुसलमान है। वो सर क्या कई कर लिया सैयद बन भी आपको तो पता ही कौन नहीं है, बिल्कुल मेरे भाई बॉर्डर लैन क्रॉस बेड़ो करके भी यार सैयद करो। बन जाते हैं ना सर, वो जाली सैयद भी तो है ना। हाँ बिल्कुल सही। ओ याया साहब मुफ्ती साहब जो है ना वो सैयद है, तो ऐसी बात भी नहीं होती कि जो बात देखे ना हम गलत बात को सही बात के साथ नहीं ना जोड़ सकते। ये सारी चीज़ें नहीं, तो वो मैं देखे ना, मैं इसीलिए बगैर तहकीक के कोई फैसला नहीं करना चाह रहा ना, मेरा मतलब समझ रहे हैं आप। चले कोई नहीं, आप याया साहब ऐसा करें, आप ज़रूर तहकीक करें बगैर हमारे तहकीक साथ। के फैसला नहीं कर रहे, लेकिन सिंह फंसाए हुए हैं पूरे। जी जी अच्छा नहीं चले नहीं, हम ना वो ओके जी। इमरान और साहब बैठे हुए काफ़ी आप देर से। डिस्कस जी करें, इमरान अली साहब आपका कोई सवाल है? मैं खामोशी से सुनता हूँ, आप डिस्कस करें सर। जी इमरान अली साहब आप अनम्यूट हो। इमरान अली साहब जी जी आपका, जी जी मेरी जी आवाज़ जी आ रही है? आपका, जी जी आ रही है आपका कोई सवाल है? जी जी मुफ्ती साहब क्या हाल है आपका? ठीक है, सेहत ठीक है आपकी? लगा शुक्र है जनाब, फरमाइए। अच्छा मुफ्ती साहब मेरा सवाल है इस तरह का कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ और उलमा इकराम को अपने सिर का ताज समझता हूँ, सैयद ज़ादों की मैं इज़्ज़त और एहतराम हर लिहाज से करने को तैयार हूँ। तो मेरे ना कुछ शुबा है इन गुफ्तगू के अंदर भी मुझे पैदा हुआ है, और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कभी कभी ये तसरात आता रहता है। ठीक है, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा दुनियावी तौर पे भी नहीं हूँ और दीनी तौर पे भी नहीं हूँ। तो मैं एक दो मेरे छोटे छोटे मेरे जो ज़हन में आती रहती है अक्सर बात, इस शिरक के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि हमारा मैं भी दाढ़ी रखी हुई है, और बाज़ औक़ात हमारे जो होते हैं ना लोग, वो दाढ़ी वाले को बंदे को समझते हैं यार ये मौलाना है या कोई यार सब इल्म बंदा है। ठीक है, फिर उस हिसाब नाल उन्होंने बाज़ औक़ात इज़्ज़त भी मिलती है और बाज़ औक़ात तनकीद दा सामना भी करना पैंदा है। ठीक है, मेरे जो शुबात ने वो ने औलिया अल्लाह
ਮੈਂ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ, ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੂੰ, ਦਾਤਾ ਅਲੀ ਹਜਵੇਰੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੰਨਦਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਮੇਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਦਿਹਾਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜੰਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਔਰ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ ਉਹ ਜੰਨਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੜ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮਨਸੂਖ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ, ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਹੋਰੂ ਲੰਘਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਰਵਾਇਤਾਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਜਜ਼ਾ खैर ता फरमाया, थोड़ा इल्म इजाफा ता फरमाया। अच्छा, मुख्तसर ये है कि बातें तो बड़ी हैं। माइक म्यूट करें जरा, शोर आ रहा है। ये चीजें नहीं समझ आती, छोड़ दे, इसमें कोई हर्ज थोड़ी है, कोई फर्ज वाजिब थोड़ी है कि आपने वो काम करना। बस यही जवाब है। एक चीज नहीं ना समझ आती, छोड़ दे। जी जी इमरान भाई, जी इमरान भाई बोलिए। बात मुख्तसर काफी होती है। जी जी मैं समझ में तो ये आती, लेकिन ये हमारी बात का तो हमारे दीन का हिस्सा है। हम इन लोगों को मानते हैं, हम इनको पीर मानते हैं, सैयद मानते हैं, किसको मानते हैं। और वहाबी ज़रात भी इस लोगों पर भी हम पर जो ना वो उंगली उठाते हैं कि आप लोगों का अकीदा ये है, इस तरह का। ये चीज़ें हमारे सामने आती हैं बाज़, तो ये जायज़ है, शिरक है। आप बात को जितना मर्जी तूल दे लें, जवाब वही रहना है। जवाब नहीं मेरा बदल। माइक म्यूट करे, शोर आ रहा है। देखे, मानने तो मान ले, नहीं मानना छोड़ते। कोई इतराज करता है ना, उनके इतराजात में अगर आप गिरफ्तार हो गए हैं तो छोड़ दे आप, कोई मसला नहीं, इसमें क्या अर्ज है। ना आप किसी दरवाजे के नीचे से गुजरे कि आप जन्नत में दाखिल हो, ना आप वो इधर उधर के कोई काम करे जिसका दिल का इत्मीनान नहीं है, तो ना करे, इसमें क्या अर्ज। तो जन्नत अगर आपके नसीब में होगी तो मिल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। अगर तो मुसलमान है तो भले जितने भी गुनहगार है आप अपने थोड़ी देर माइक म्यूट रखेंगे, शोर आ रहा है आपकी तरफ, तो अपने गुनाहों का वो जो है वो सजा भुगत के थोड़ी देर जहन्नम में रहेंगे, उसके बाद जन्नत में आना ही आना है इंशाल्लाह। वो जो खालिदून है ना, जहन्नम वाले खालिदून, वो सिर्फ काफिर है, मुसलमान खालिदून नहीं, वो जन्नत का खालिदून है। वो अपनी सजा भुगतने के बाद जाएगा, उधर ही जाएगा। अल्लाह चाहे तो वो गुनाह भी माफ कर दे, वो रहीम है, करीम है, वो आपको एक पल के लिए भी जहन्नम में न डाले, वो कादर मुतलक। तो इन चीजों को नहीं मानता दिल, छोड़ दे, कोई मसला नहीं। बस ये मुख्तसर जवाब है। आप जितनी भी बातें करेंगे जवाब यही मिलना है आपको। वो आप तूल जितना मर्जी दे लें, मर्जी है आपकी। जी बात मैं भी जवाब भी चाहता हूँ, मैं अपने इस पर मुतमिन होना चाहता हूँ कि बस मेरा ये कि ये हमारा अकीदे में होना चाहिए या हमें छोड़ देना चाहिए। समझ ले मुतमिन नहीं हुए तो छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूँ। मान लेते मुतमिन नहीं आप हुए, आप छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूँ। अगर कोई पूछे हमसे, ठीक है, आप हम आपस में बैठे हैं, अगर दूसरा पूछो जाके जो करते हैं उनसे पूछो जाके। तो मैं आप आलम है इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आपने हर सवाल का जवाब उनको देना ही देना है जनाब। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ वो अपने कम्मे भी लगे जिथे नाल साडे भी इत्थे काम पाई जा रहे। हाँ, इमरान साहब कितने चले गए हो? इमरान साहब, इमरान साहब, इमरान साहब पा के रखे है उन्होंने दोवें साइडा, उधर भी ते इधर भी। काम फसिया रहना चाहिए। जी जी तो मेरा सवाल है कि ये जड़ियां रवायतां तुसीं सुना रहे रवायत है उन्होंने सुनाई को नहीं है, जैसे कहानियां सुनाइयां उन्होंने, लोग सवाल करते हैं, रवायत को नहीं सुनाई उन्होंने। खुद पढ़ियां बंदा कुरान या हदीस पेश करे ना, कोई गल समझ भी होंदी है।
یہ عمران صاحب اے جڑی کہانیاں سنیاں نے اے خود پڑھیاں نے یا کسی کو ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸ਼ੋਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ جی عمران صاحب آپ سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، یہ جو آپ کہانیاں کہہ رہے ہیں یہ آپ نے خود پڑھی ہیں یا کسی سے سنی ہیں یا کتاب میں پڑھی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو ہم سے تنقید ہوتی ہے؟ تو ہاں یہ کہاں سے آپ نے یہ کہانیاں سنی؟ عمران صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ عمران صاحب میں سرکار جواب آخیا جناب کچھ پڑھیاں نے کچھ علماء کرام کو سنیاں بھی نے۔ یعنی کیڑی کتاب تو پڑھیاں نے؟ پڑھیاں نے ایک شک بنتا کہ کوئی رسالہ سی ایک حضور غوث پاک دی شان دے بارے، اس دے وچ چھڈو تسی یہ دسو کہ یہ جڑا مرزا انجینئر ہے یہ بارے تھوڑا کی خیال ہے؟ میں اتنا زیادہ انہوں نے سنیا، میں اچھے خیالات نہیں ہے۔ کی خیالات نے؟ میرے اندر بڑے کوئی اچھے خیالات نہیں ہے، میں اتنا زیادہ انہوں سنیا نہیں ہے۔ کی خیالات؟ کوئی مزہ جہا نہیں جے چلو اور بندہ اٹھا لیں۔ رونا ہی بڑا پیا وے، وہ کوئی بندہ سنجیدہ ہی نہیں ہے۔ ایک بندہ سنجیدہ ہے نا گل سمجھ بھی آتی، وہ کمے اپنے لگے نے، پتہ نہیں لٹرینے بیٹھے جے کی اللہ ہی جاندا ہے۔ آہو پتہ نہیں کوئی یا تے کم کر لو بھائی، گڈی چلا رہے نے تے جی نال سوال بھی کر رہے نے، کدے ٹھوک نہ دیا جے، روک کے گل کر لو یار۔ اللہ اکبر۔ ہاں بھائی کون آئے نے؟ محمد صاحب آئے نے۔ جی محمد صاحب اپنے بندے نے۔ جی راجہ صاحب آئے۔ جی راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم عباس بھائی، مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا حضرت صاحب بڑی پیاری ماشاء اللہ آپ نے بڑی پیاری گفتگو کی ہے۔ تو میرا ایک تھوڑا سا ایک سوال ہے، یہ میرے خیال سے یہ مرزا یہ جو پلمبر ہے اس نے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں نا ذہنوں میں اشکال پیدا کر دیے ہیں شرک کے، کہ اللہ کے ولیوں سے مانگے تو شرک ہو جاتا ہے، یہ وہ۔ نہیں یہ اس نے نہیں کی ہے جی اس نے نہیں کی ہے۔ وہ پہلے احسان علی ظہیر صاحب نے کتاب لکھی تھی البریلویہ، اچھا یہ ان کی یہ ساری تعلیمات بیان کی ہیں۔ فالو کرتے ہیں ان کو۔ ہاں وہ ہی ہے، اس کا کوئی کمال نہیں ہے بیچ، جی یہ پہلے کے چلتے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ شاید یہ کہتے ہوں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ولی کوئی چیز دیتا ہے تو اللہ سے لے کر تو اللہ کی شان میں کمی آ جاتی ہے، شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، وہ تو پاک ہے، وہ لیسا کمثلہ شیء، جیسے وہ سکلین بھائی آگے پہلے بتا چکے ہیں۔ اچھا میں یہاں پہ راجہ بھائی میں سمجھ گیا ہوں، میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے پھر میں نے جانا ہے، تھوڑی سی سن لیں آخری بات۔ ٹھیک اچھا یہ ہے کہ سچ کے ساتھ جھوٹ بہت زیادہ ملوث ہو چکا ہے، سچ بھی ہے جھوٹ زیادہ ہے، سمجھ لے کہ سچ جو ہے وہ 1% رہ گیا ہے، جھوٹ جو ہے 99% جھوٹ ہے۔ جی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے چونکوں کے اوپر جو فقیر کھڑے ہوتے ہیں، جو ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ بہت کوئی ٹاواں شاید کہیں ملے، سچ مچ کا ضرورت مند ہے، سچ مچ کا وہ ہے، عمومی طور پہ روایتی ایک بیکاری جو ہے نا وہ ملیں گے دیہڑی بات۔ ایسے ہی ہمارے ہاں یہ کڑوی بات ہے تو وہ قبول کرنا ہی پڑے گا، جو ہے نا وہ قبول کرنا پڑے گا۔ جی یہ پیری مریدی کا جو ایک شعبہ ہے نا، یہ ہوئی اس کے اندر جھوٹ زیادہ ہے اور اس کے اندر جو سچ ہے نا وہ کم ہے، بہت کم ہے، بہت قلیل ہے۔ جی عمومی طور پہ چل یہ رہا ہے کہ ابا جی تھے اللہ کے ولی، ان کے مرنے کے بعد بیٹا در بیٹا در بیٹا در بیٹا وہ سارے ولی بن گئے۔ وہ کیسے بن گئے جی؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी को फरमा रहे हैं कि तुमने अपना हिसाब कब देना है, गारंटी को नहीं दी। जी तो ये पीर का बच्चा पीर कैसे बन गया, वली का बच्चा वली कैसे बन गया, ये केड़ी ऐसा फार्मूला है? ये फार्मूला जो है ना, इसने काम खराब किया है। ये जो फार्मूला लगाया हुआ है ना, ये सिर्फ दुकानें खुलेंगे, ये आस्थाने, ये पीरी मुरीदी दुकानें हैं, ये सचमुच की, ये सच है एक जो हमें कबूल करना पड़ेगा। अब होता यह है कि हर एक अपने पीर को छुपा जाता है, यहां पर भी रोला पड़ जाता है। वो कहते मेरा पीर ते वाकई बड़ा अल्लाह दा वली ते गोस कुतब अब्दाल ते हजरत जी पहुंची सरकार, लेकिन आ दूजे जेड़े ने ना वो नहीं है ठीक। ये है, ये मसला पड़ा जाता है। किसी से भी पूछ ले आप, अपने पीर को वो बचा जाएगा, दूसरों को वो रड़ी कर जाएगा। तो सच बहुत कम है। मेरा अपना जाती नजरिया तो ये है कि जो वाकई अल्लाह के वली अगर इस दौर में कोई है ना, तो वो तो सामने भी नहीं आता यार, वो तो अपने गिर्द लोगों को जमा ही नहीं करता, नहीं करते। उसका कोई आस्थाना आपको नहीं मिलेगा, उसको जानते भी नहीं होंगे। जी वो तो बिल्कुल। वो ये है, ये जो नजर आ रहा है ना, रह गई रस्में अज़ां रूहे बिलाली ना रही, फलसफा रह गया तलकीने गजाली ना रही। समझ आई कि नहीं? ये वो है। बिल्कुल समझ। मैं कहता हूं यकीन मानिए कि बड़ी बड़ी बात करने लगा हूं ते मैनू भी भाभी ना बना दिया जे। एक लफ्ज है पीर, पीर, पीर एक ऐसा लफ्ज है कि जो ये लफ्ज जिसके लिए बोला जाता है ना, उसको बड़ा समझा जाता है कि ये हमसे बड़ा है। जी पीर लफ्ज ही बढ़ाई का लफ्ज है, बढ़ाई। जी और किबर का एक लफ्ज किबर का है, बढ़ाई का लफ्ज है। अब मुझे बताएं, अल्लाह का वली तो आजिज होता है, बिल्कुल। वो मुनकसिरुल मजाज होता है, वो झुका हुआ होता है, वो तो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है। ये पीर जो अपने खुद को कहलवा रहा है कि मैं पीर हूं, वो ये उसका खुद को कहलवाना ही है ना, उसको डिग्रेड कर दे, डिग्रेड। उसको ये अगर बिल फर्द वो उस मंसर पर फायज भी था ना, तो वो जो कहलवाना है ना, उसको बिल्कुल मलिया मेट करके ना दे, तो कुछ भी नहीं, तो खाली डब्बा है। जी मतलब तकब्बुर कर रहे हैं ना, किबर कर रहे हैं ना कि मैं जी पीर जी हूं, तुमसे अफजल हूं, तुम मुरीद हो। मुरीद मीन कि मेरे इरादतमंद हो। ये लफ्ज से पीर और मुरीद के अंदर हुई जब वो कह रहा है ये मेरा मुरीद है, मतलब ये नीचे है, मैं ऊपर हूं। उसने जब तस्लीम ही कर लिया है तो यार कुचुंबर निकल गया है तसव्वुफ दा, और आजजी और इनके सारी तो किनारे लग गई है, दुकान बाकी रह गई बस, और कुछ। तो ये है हमारे अंदर बहुत कमजोरियां। हमारे दरबारों के ऊपर जो कुछ हो रहा है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, गैरों को भी पता है, सबको पता है। जो ये पीर कर रहे हैं सबको पता है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ है। गलत हो रहा है, जब एक गलत है तो गलत है, गलत। ठीक है जी। तो हम जो दिफा करते हैं, या मतलब हम अकीदे का दिफा करते हैं, हम पीरों का दिफा नहीं करते ना, इन आस्थानों का, इन पीरों का, ना इन मुरीदों का दिफा नहीं करते, हम अकीदे का दिफा करते हैं। होना भी अकीदे का चाहिए, समझे कि अकीदा। और ये हमारा अकीदा नहीं है कि जाके दरबारों से मांगो, जिसने दरबार से मांगा शिरक है, जिसने दरबार वाले से मांगा शिरक है। हाँ, इनको बीच में एक वसीला और जरिया बनाने में कोई हर्ज नहीं कि अल्लाह पाक
इस वली कामिल के तसद्दुक से मेरी मुश्किल को आसान कर। हाँ, एक और लफ्ज भी है, वो ये आप कर सकते हैं कि ए अल्लाह के वली, अल्लाह ने आपको ये ताकत दी हुई है, और हजूर की हदीस भी है, आई ऊनी या इबाद अल्लाह, जी और दूसरे अल्फाज में अगीसूनी या इबाद अल्लाह, कि ए अल्लाह के बंदो जो रिजाल हैं, रिजालुल गैब हैं, जी जो साहिबे मिजार हैं, ए अल्लाह के बंदो मेरी आके मदद करो। तो फिर वो उसको आप कह सकते हैं कि ए अल्लाह के वली, आप अल्लाह के मुकर्रब हैं, अभी अल्लाह की बारगाह में आप पहुंच चुके हैं, तो मेरी सिफारिश करें ना अल्लाह से, मुझे इस चीज की जरूरत है। ये भी चलो, ये एक वसीले की सूरत इख्तियार कर जाएगा, तो वसीला जायज है, बिल्कुल जायज। तो इसमें जाके अजीबो गरीब करतब करना, ढोल तमाशे, कंजरियां नाच रही हैं, भंगड़े तमाशे हो रहे हैं, झूमा झमाई हो रही है, क्या दीन को तमाशा बनाया हुआ। वो तो गैर शरई काम है। ये क्या है, ये क्या है, ये ड्रामेबाजी है, ये कुछ भी नहीं है। ये झूमे झूमा, झूमी झूमा, ये क्या है, व्हाट इज दिस? वजत तारी हो रहे हैं जी, तुझे वजत तारी हो रहे हैं, ये कौन सा वजत होता है? अस्सलाम ये क्या, वालेकुम। कौन सा वजत? जी तो ये वजत वजत नहीं, ड्रामा है, ड्रामा। उसको पता है कैमरा लगा हुआ है, वीडियो बन रही है, और मेरे पीर जी सामने बैठे, उनको भी पता चलना चाहिए, बड़ा ये जुम्मा जमाई मेरा शिगिर्द मुरीद है, शिगिर्द है, बहुत काबल। और ऐसे आस्थानों के ऊपर बकायदा तौर पे 2-4 जुम्मा जुमाई रखे जाते हैं, बकायदा रखते हैं पीर के महफिल को गर्म करने के लिए, कि जब महफिल तपी हो ना, तुम्हें वजद पढ़ना चाहिए। ये बकायदा रखे जाते हैं, पेड़ होते हैं, तनख्वाहें इनकी लगी होती हैं। ड्रामा है बस, और कुछ भी नहीं है, सब कुछ ड्रामा है। तो वीडियोस अमूमी तौर पे मैं देखता हूँ, ये बच्चा जो है ना, ये जनाब हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हो की लड़ी से चलता आ रहा है। लो जी, उसको पीर बना दिया। ये जो बुजुर्ग है ना, ये जनाब वो चलते आ रहे हैं, मौला अली पाक की ये औलाद हैं। लो यार, केड़ा सैयद मौला अली पाक दी औलाद नहीं है? सारे सैयदां दा ते बच्चा हजे जम्मदा ते मां दे पेट च हुंदा ते ओ पीर हुंदा है। जी तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का है, वो तो सारे पीर ने, इन्ना सारे सैयद ही पीर ने ना, उन्हां दे हत्थ क्यों नहीं चुमदे? हां जी, क्या सारे ही सैयद जेडे ने हुण दरबार ही बना लैन, या पीर ही बन के बह जान ते मुरीदियां शुरू कर देन? नहीं, इंज नहीं है। और जेड़े जाहिल तबका जे ना, मैं तुम सही दस रहा, वल्ला सही दस रहा। गल्लां कोड़ियां ने, मेरे को गल्लां सीधियां सीधियां होंदियां ने, जिन्हें तपना तपे, मैनू इहदे नाल कोई गर्ज नहीं। मदीना शरीफ में बैठा जे, हजूर अलैहिस्सलाम दे दरे अनवर दे सामने, मुआजहा शरीफ दे सामने, एक बहुत बड़े पाकिस्तान दे पीरो मुर्शद, नाम नहीं मैं लेंदा हुंदा किसे दा, एवें ना किसे दी दुकान ना बंद हो जाए, मुलाकात वास्ते आए जी, शाह जी बैठे ने, मुलाकात हुई, जफ्फी शप्पी पाई, बाद च गल्लां बातां शुरू होईयां, ते गल्लां दा मुख्तसर जिहा पुछदे, शाह जी पीरी मुरीदी भी कर रहे हो कि नहीं? मैं कहा कोई ना, मैं कहा मैं अजे कामिल मुरीद नहीं बनया, ते पीर किथे बनना? नहीं शाह जी, शाह साहब नहीं, शाह जी नहीं, ऐ सिलसिला शुरू करो। मैं क्या बाबा जी, मैं अजे मुरीद नहीं कामिल बन पाया, ते पीर बनना ते वो बड़ी वड्डी गल वे। ते ऐसे ते शोबे को भी मैनू सब तो वड्डी नफरत है, बड़ी नफरत है, मेरे कुट कुट के भरी है शोबे दे उत्ते नफरत। और बाबा जी, ओ हजूर दे दर दे सामने मैनू बंदा
ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੀਰੀ ਮੁਰੀਦੀ ਕਰ, ਆਸਤਾਨਾ ਬਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ, ਸਭ ਖਾਲੀ ਡੱਬੇ ਜੇ, ਕੱਖ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਦਾੜੀ ਮੁੰਡੇ ਐਸਾ ਕੋ ਫਾਸਿਕੋ ਫਾਜਰ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੌਫ ਹੈ ਨਾ, ਖੌਫ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲਾਇਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਬੜੇ ਸਦਕੇ ਖਿਰਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਮਦਰਸੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆਦਮੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਿਜ਼ਕੇ ਹਲਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਅਮਾਉਂਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਲਓ ਜੀ, ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਧੁੱਪ ਜਾਣ। ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਦਕਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਖੌਫ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਗਿਰਿਆ ਉਜ਼ਾਰੀ, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਕਾਮ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਈ ਯਾਰ। जी ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਟੁਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚ ਵੀ ਏ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਲੀਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਜੇ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਗੈਰਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਹਿਦ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਲਹਿਦ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਉਹ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ ਨਿਜ਼ਾਮੀ। ਪਾਲ ਟਾਕ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਪਾਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁਨਾਜ਼ਰਾ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। अच्छा ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਨੇ ਨਾ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਤੇ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਹਿਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਸਫ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੀਮ ਮੁਲਹਿਦ ਖੁਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। रूहानियत तो उन्होंने इतकाद नहीं हुंदा। और जितने भी है डिबेटर्स ने एथीएस दे नाल डिबेट्स करते हैं, वो नीम मुलहिद तो खुद भी हुंदे ने। मेरे ते भी कोई ऐसी कैफियत आई कि रूहानियत ते मेरा इतकाद कमजोर हो गया, औलिया अल्लाह ते इतकाद कमजोर हो गया। मैं जनाब हजूर दी बारगाह च हाजिर होया, ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਸੰਭਾਲੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਸਲ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਨੂਲ ਯਕੀਨ ਤੇ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਚਾਹਨਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਓ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਲੀ ਕੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੋਣਾ। लो जी, सरकार को मंगया ते मुख्तसर है, सरकार ने अल्लाह अपना वली ते अल्लाह दा वली जेड़ा सी वो मेरे मत्थे ला छड़े। सुभान अल्लाह। हुण ओ बंदा ओ कि जिन्हों कोई भी नहीं जानता, सिवाय दो चार करीबी लोग जेड़े ने, कोई आस्ताना नहीं ते कोई कुछ नहीं ते कोई कुछ नहीं ते कुछ भी बंदा हो। जनाब मैं उस बंदे दी बारगाह च 4 साल रहा, दिन ते रात, 4 साल। ओए होए होए, यकीन मनो फिर उन्हां दी बारगाह च मेरे ओ सवालां दे जवाब लभे। छड़ दिओ गल। ਇਹ ਨਾ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਜਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਵਗੈਰਾ ਡਿਬੇਟਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਐਥੀਐਸ ਧੈਰਯ ਦੇ ਨਾਲ
WhatsApp ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ, WhatsApp ਤੇ, अच्छा ਫੋਨ ਤੇ, WhatsApp ਕਾਲ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਅਸਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਲੋ ਜੀ, ਅਸਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਥੱਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਟੁਰ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਲੋਤਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਲਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਦੌਰ ਆ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਅਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਉਹ ਦਲਾਇਲ, ਓਏ 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 ਓਏ, वो पहली ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ मुलाकात ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ। वो ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜੀ ਦੁਆਏ ਮਦੀਨਾ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਯਾਨੀ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, 4 ਸਾਲ ਥੋੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਨੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾ, ਅਹਿਲੁल्लाह, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੁਸਤਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੂਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਗ, ਬਸ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬਵੋ ਯਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਯਾਰ। ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ, ਅੱਗੇ ਪਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਾਂਸੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ? ਦਵਾਏ ਖੈਰ ਫਰਮਾਓ ਜ਼ਰਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਆਸੇ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਫਾਂਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿੱਕੀ ਜਾ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਰਮਾਇਆ ਮਨ ਆਦਲੀ ਵਲੀਯਨ ਫਕਦ ਆਜ਼ਨਤੁਹੂ ਬਿਲ ਹਰਬ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਲੀ ਦੀ ਵੀ ਗੁਸਾਈ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਕਰ। ਐਲਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿੱਕੀ ਜਾ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। ये डॉक्टर साहब ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਸੁਣੀ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਫਾਂਸੀ ਹੋਣੀ ਇਸ ਮਰਦੂਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਰਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਕਲ ਪਾਂਡੇ ਆ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ। बिल्कुल जी, सब भाइयों को सलाम दुआ सबको। तो मुफ्ती साहब काबिल एहतराम ने, आलम दीन मुफ्ती ने, तो जो वो खिताब कर रहे हो बोल रहे हो ते इस प्रोग्राम में शरीक मेहमान और कॉल करने वालों की आरा, मौक़िफ़ और ख़यालात उनके अपने ज़ाती हैं और ज़रूरी नहीं कि वो हमारे चैनल और टीम के ख़यालात, आरा और मौक़िफ़ की अक्कासी करें। हम किसी दूसरे फ़र्द की आरा और मौक़िफ़ के ज़िम्मेदार नहीं।